پابندیاں ورنہ مدینہ چھوڑ کر آنا گوارا کون کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ کے ایسے صاحبان علم و دانش کے ہجوم میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ علمی اور قابل قدر شخصیات کی جلوہ فروزی ہے کوئنی کا یہ جلسہ، اس اعتبار سے اس تناظر میں بہت ہی کامیاب ہے کہ صاحبان علم و دانش یعنی علماء فقہا کی موجودگی نے اس جلسے کو یادگار بنا دیا۔ گرچہ بہت زیادہ ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی، آج کل کے جلسوں کی تہذیب یہ ہے کہ بہت 2 4 10 20 نعرے ہوں، گردہ نہیں گردہ اڑ جائے، شورا جھک جھک کے پڑھیں، مچل مچل کے پڑھیں، یہاں جا کے پڑھیں وہاں جا کے پڑھیں، تب لگتا ہے کہ کامیاب ہوا۔ لیکن میں یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ اجل عالم ربانی حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ نے جو آج تقریر کر دی ہے، آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پورے ہندوستان کے خطبہ کا جائزہ لیجیے آپ تو چند ہی ایسے ملیں گے جو ملت اسلامیہ کا درد رکھ کے پرتاثیر خطاب کرتے ہیں۔ انہی میں حضرت مفتی صاحب قبلہ کی ذات گرامی عالی وقار ہے۔ آج کی تقریر کے بعد مجھے یہ قطع پڑھنا چاہیے تھا کہ مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا، طریقہ بدلے گا، رسم و رواج بدلے گا۔ اسی طرح کا اگر ہو خطاب جلسوں میں تو نوجوانوں کا پھر سے مزاج بدلے گا، نوجوانوں کا پھر سے مزاج بدلے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ جلسوں کا مزاج بدلتا چلا جا رہا ہے، سماعت بدذوقی کی زد میں آ رہی ہے اور ایک بڑا طبقہ ہم سے کٹتا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت تھی مفتی صاحب کی تقریر کیا، ماشاءاللہ، تو دعا کریں اللہ پاک ایسے عالم دین کو سلامت رکھے، عمر خضری کا صدقہ عطا فرمائے۔ کہہ دیجیے آمین۔ بابو آپ کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی خواہش پوری ہو، تمہاری خواہش ہے کہ سیف رضا سے تاج الشریعہ کا کلام پڑھوایا جائے، انشاءاللہ پڑھوا دوں گا۔ میں نے ایک قطعہ ہی شروع میں تاج الشریعہ پہ پڑھا تھا اور میرے لیے بھی یعنی اشارے ہو رہے ہیں، ایک قطعہ صرف سنا دیتا ہوں حضرت کو، سنیں گے آپ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل کھول کے اٹھائیے۔ نہ تو تکلیف ہوتی ہے نہیں افسوس ہوتا ہے، رضا کا نام لینے سے عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے۔ تو وہ قطعہ میں 150 قطعہ حضور تاج الشریعہ پہ ابھی سنا دوں گا، مگر وقت اور حالات کی نزاکت کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک قطعہ سن لیں۔ حضور تاج الشریعہ جب پڑھ کے آئے تھے جامع ازہر سے تو لینے انہیں مفتی اعظم ہند کہاں گئے تھے، اسی موضوع کو میں نے شعری پیکر میں ڈھالا ہے۔ علامہ غیاث مصباحی صاحب، علامہ صبغت اللہ صاحب، مولانا شوکت صاحب، ظفر عقیل صاحب اور تمام ارباب علم و دانش سن لیں۔ بہت سے اہل دانش اور اہل فن چلے آئے، سجانے خیر مقدم کا ہنسی گلشن چلے آئے، میرے اختر رضا جب پڑھ کے آئے جامع ازہر سے تو لینے مفتی اعظم انہیں جنکشن چلے آئے، تو لینے مفتی اعظم انہیں، اور میرے دل کی مکڑیوں نے اپنا جالا بن لیا، نامے جب میرے اختر رضا کا سن لیا، ساری دنیا جانتی ہے غسل کعبہ کے لیے میرے مولا نے میرے اختر رضا کو چن لیا۔ حضرات، وقت کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، نوٹوں کی گرمیوں سے دھاگا سمٹ نہ جائے، مجھے فکر ہے اسی کی کہیں صدری پھٹ نہ جائے۔ ٹھنڈک میں بھی گرمی کا احساس ہو رہا ہے، ذرا مسکراتے رہیں آپ۔ میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ نظر بیدار رکھنے کی کسوٹی ساتھ رکھتے ہیں، انہیں کیا نیند آئے جو چنوٹی ساتھ رکھتے ہیں۔ بڑے بزرگ حضرات وہ بھی سنبھال رہے ہیں۔ چلیے ماشاءاللہ، جو سو رہے ہیں انہیں جگائیے، سونے کا وقت نہیں ہے اب پانے کا وقت ہے۔ جو خطاب ہوا ہے خطاب نہیں ہوا ہے، اصل میں ذہن کی تعمیر کی گئی ہے، اصل میں معرفت مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر کی تشہیر کی گئی ہے اور مبلغانہ سرگرمیوں کو ایک نئی قوت عطا کی گئی ہے۔ اب آئیے دستار بندی کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ کا یہ کوئنی کا مدرسہ ضیاء اشرف جامعہ امام احمد رضا، سب سے پہلے اس ادارے کے نام کا جو انتخاب ہوا تھا، میں اس انتخاب پر مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس ادارے سے فارغ ہونے والے 3 خوش نصیب حفاظ کے سر پر علماء فقہا کے ہاں تو دستار باندھی جا رہی ہے، ذرا بیدار ہو جائے۔
مائیں بہنیں خواتین بھی اس منظر کو موبائل کے نہیں نگاہوں کے کیمرے میں قید کر لیں اور کوشش کریں، عزم اور حوصلہ پیدا کریں کہ ہمارے گھر کا بچہ بھی حافظ قرآن بنے گا۔ زور سے بولنا چاہیے، میرے گھر کا بچہ بھی حافظ قرآن، عالم دین اور مصلح اعلیٰ حضرت کا مبلغ بنے گا۔ اس لیے اس منظر کو ملاحظہ کیجئے۔ میں گزارش کرتا ہوں خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب، علامہ صبغت اللہ صاحب، علامہ غیاث الدین صاحب اور وہ علماء جن کے اسماء میری زبان پہ نہیں ہیں تشریف لائیں۔ پہلا نام ہے حافظ شہود رضا ابن محمد تمنے مظفر پور، ہمارے مولانا حافظ سیف رضا صدیقی اور کتنے اساتذہ اکیلے ہیں کیا؟ مولانا چمن رضا صاحب کہاں ہیں آپ کے؟ اور ایک اور کون ہے؟ بس مولانا چمن رضا صاحب آپ بھی تشریف لائیں۔ اے بابو آپ لوگ بیدار ہو جاتے، نعرہ لگاتے نا تو پھر لگتا کہ ہاں دستار بندی کا پروگرام ہوا۔ ذرا نعرہ لگائیے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، بستی بستی کریا کریا۔ دوسرا نام حافظ سرفراز ابن عبد الوکیل دربھنگا، تیسرا نام محمد وسیم ابن رضا الحق پورنیہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ حفاظ، اور ان کے والدین، ان کی ماں اور ان کے باپ، ان کے گھر والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ حافظ قرآن کے گھر اور گھرانے کا کیا پوچھنا ہے، سبحان اللہ۔ سب لوگوں کا نام خوش نصیبوں کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہے۔ اللہ رب العزت ان حفاظ کرام کے صدقے ہماری قوم کے اندر نئی بیداری، نیا شعور اور اسلامی فہم عطا فرمائے۔ اتنے عظیم مفتی کے ہاتھوں سے دستار بندی کی تقریب پرسعید جاری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مدرسہ یعنی جامعہ امام محمد رضا ضیاء اشرف کو سلامت رکھے۔ حضرت مولانا سیف رضا صدیقی جو مخلص ہیں، قابل قدر ہیں اور دینی شعور کے ساتھ، علمی ذوق کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام گزارتے ہیں، چونکہ یہ شیر بہار کے علاقے سے فلو کرتے ہیں، وہ شیر بہار جو حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا سیف رضا کے برادر اکبر حضرت علامہ کیف الحسن قادری مظفر پوری، جنہوں نے 7 پارے قرآن پاک کی تفسیر کو منظوم کر دیا، یہ ایسے گھر کے فرد ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا انداز اور ان کا اسٹیٹس بھی لگتا ہے کہ بہت کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے دست و بازو کو مضبوط رکھا تو کہاں گئے مولانا صاحب؟ مولانا سیف رضا صاحب تشریف لائیں ماشاءاللہ۔ اگر آپ حضرات نے ان کے دست و بازو مضبوط رکھے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آج 3 حافظ قرآن، کل 30 حافظ قرآن کی دستار بندی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اشرف بھائی جیسے جنہوں نے زمین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، ہر فرد کے لیے ضروری تھا کہ اس ادارے کو استحکام بخش دے۔ تو علماء تشریف رکھیں، اور سیف رضا چھپردی صاحب کا کلام ہوگا۔ ایک بچہ بہت دیر سے کلام پڑھنا چاہ رہا ہے، یہ جسے اس نے کئی مرتبہ کہہ دیا ہے۔ میں پوسٹر وغیرہ کا اعلان نہیں کرتا عموماً، چونکہ اس کے لیے مجھے یعنی پہلے ایک ذہن سازی کرنی پڑتی ہے کس شخص کا نام ہے اور میرے مزاج کا مطابق وہ نام ہے کہ نہیں۔ لیکن چونکہ علامہ صبغت اللہ صاحب کے ادارے کا ہے، آپ نے بار بار کہہ دیا ہے، بار بار نہیں کہنا چاہیے، چونکہ میں نظامت کرنے آیا، اعلان کرنے نہیں آیا ہوں۔ میں نے غصے کا اظہار بھی نہیں کیا ہے، چونکہ صبغت اللہ صاحب مصباحی ہمارے علاقے کے ہیں اور بزرگ عالم ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے، اس لیے اعلان کرتا ہوں۔ خیر الورا کانفرنس جشن دستار بندی حفاظ کرام 12 نومبر کو ہوگا۔ یہ عظیم الشان کانفرنس ہوگی دارالعلوم ضیاء الاسلام و جامعۃ البنات الضیائیہ، بنکی کھال، میرگنج، گوپال گنج۔
یعنی علامہ صبغت اللہ صاحب کا جو بنکی کھال میں مدرسہ ہے اس میں 12 نومبر کو 11 نومبر کو عظیم الشان جلسہ ہوگا. یعنی 11 کو خواتین کا جلسہ ہے، عورتوں کا ہے. 12 کو علماء اہل سنت کے خطابات ہوں گے، دستار حفاظ ہوگی.